نہیں پھیلانا. حضور غریب نواز پکار اٹھے، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، سردار نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ است حسین. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت سمجھنے کی مولا ہم کو توفیق عطا فرمائے. اللہ کے رسول کو رسول کائنات سے بے پناہ محبت تھی، بے پناہ چاہت تھی. میرے آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک کھاندے مبارک پر امام حسن کو بیٹھائے ہوئے ہیں، دوسرے کھاندے پر امام حسین بیٹھے ہوئے ہیں. بہت مشہور روایت. چلے جا رہے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ پڑی، عرض کرنے لگے کتنا پیارا سوار ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا آئے عمر، سواری کتنی پیاری ہے وہ بھی تو دیکھ لو، سواری کتنی پیاری ہے وہ بھی تو دیکھ لو. وہ حسین جس کے لیے نانا نے خطبے کو چھوڑا، وہ حسین جس کے لیے نانا نے اللہ اکبر جس کو اپنے کندھوں پر بیٹھایا، وہ حسین سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنہیں انگلی پکڑ کر مدینے کی گلیوں میں گھمایا ہو، وہ حسین اللہ اکبر جس سے سرکار کو بے پناہ چاہت و محبت تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تعلیم مصطفیٰ دیکھو. اللہ کے رسول کی بارگاہ میں امام حسین پہنچے. نانا جان دنیا گھوڑے پر سوار ہو رہی ہے، دنیا گھوڑے پر بیٹھتی ہے. میرے اللہ اکبر میرے رسول سے جب امام حسین نے کہا، میرے حسین کی کسی بات کو اللہ کے رسول ٹھکرایا نہیں کرتے تھے. اے حسین آؤ میں تمہارے لیے گھوڑا بن جاتا ہوں، آج تم میرے پشت پر بیٹھ جاؤ. حضرت امام حسین تشریف فرما ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زلف محمد دے دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر جگہ تعلیم دیکھو. مصطفیٰ سواری فرما اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر سوار کر لیا. اے حسین کل میدان کربلا بھی گھوڑے پر سوار ہونا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپنے سے وہ تعلیم تھی. مصطفیٰ جان رحمت جس نواسے کے لیے رسول سواری بن جائے، جس نواسے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینے کی گلیوں میں اللہ اکبر مدینے کی گلیوں میں انگلی پکڑ کے گھمایا کرتے ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صبر، اللہ کے رسول کے نواسے کا صبر دیکھو. 5 شعبان المعظم ہے سن 60 ہجری کو امام علی مقام پر جب مدینے کی گلیاں تنگ ہو گئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے امام حسین نے رخت سفر باندھا. حسین چلنے لگا، بارگاہ نبوی میں پہنچا، تربت رسول پہ حاضری دی. اللہ کے رسول میں آخری سلام پیش کیا. وہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب آنکھوں میں آنسو جاری ہے، یا رسول اللہ کل یہ وہی جگہ تھی کہ جہاں آپ خطبہ چھوڑ کر مجھے سہارا دے رہے تھے. آج مدینے کی گلیاں اس پر تنگ ہو گئی ہے، یزید کا ظلم و ستم اتنا بڑھ گیا ہے. میرے حسین صبر فرما رہے ہیں، مدینے کی پرکیف بہاروں کو چھوڑ رہے ہیں. آخری سلام عرض کر کر جنت البقیع میں پہنچے، اپنی والدہ ماجدہ کے قبر انور پر آخری سلام کیا. 5 شعبان کی رات کو نکلے. اللہ تعالیٰ یہ قافلہ جب مدینے کی سرزمین پر چلا، دنیا دیکھ رہی ہے، اس میں بوڑھے بھی ہیں، اس میں بچے بھی ہیں، اس میں مرد بھی ہیں، اس میں عورتیں بھی ہیں. قافلہ حسین چل پڑا. آج وہ مدینہ یزید کے ظلم و ستم سے اللہ اکبر حسین پر اتنا تنگ ہو چکا ہے تو میرا حسین صبر کر رہا ہے. دنیا دیکھ رہی ہے کہ امام علی مقام مدینے کی پرکیف بہاروں کو چھوڑ رہے ہیں، صبر فرما رہے ہیں. تک سفر کی تکلیفوں کو برداشت کرتے ہوئے مکہ کی دھرتی پر پہنچ رہے ہیں، صبر فرما رہے ہیں. مکہ سے جب نکلے 3 ذی الحجہ سن 60 ہجری کو یہ قافلہ کوفہ کی طرف روانہ ہوا. دنیا دیکھ رہی ہے کہ امام حسین صبر فرما رہے ہیں، سفر کی تکلیفوں کو برداشت کر رہے ہیں. امام حسین صبر فرما رہے ہیں. مدینے کو چھوڑا، وہ مدینہ کہ ہر عاشق کی تمنا ہوتی ہے کہ مولا دکھا دے یا الہی. وہ مدینہ کیسی بستی ہے کہ جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے. وہ مدینے کو خیر آباد کہا. امام حسین صبر فرما رہے ہیں. مکہ سے سفر کی تکلیفوں کو برداشت کرتے ہوئے یہ قافلہ کوفہ کی طرف چل رہا ہے. امام علی مقام صبر فرما رہے ہیں. 2 محرم سن 61 ہجری کو قافلہ مقام نینوا میں پہنچا، میدان کرب و بلا میں پہنچا. دنیا دیکھ رہی ہے، روک دیا گیا، آگے بڑھنے سے روکا گیا. امام علی
مقام صبر فرما رہے ہیں، خیمے تن دیے گئے، 7 محرم آیا، کھانا بند ہو، ادھر آؤ، جب میدان کرب و بلا کا معائنہ کرو، آدھی رات گزر چکی ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم پر حضرت علی اکبر میدان کرب و بلا میں گئے، آدھی رات گزر گئی ہے، نگاہ علی اکبر نے دیکھا کہ میدان کربلا میں رات کے وقت کوئی کنکریوں کو اٹھا کے کنارے پر رکھ رہا ہے، پتھروں کو کنارے پر کر رہا ہے۔ منظر دیکھا، خیمہ اتھر میں پہنچے، اپنے ابا حضور سے کہا، ابا حضور میں نے ایک ایسی چیز دیکھا کہ میدان کرب و بلا میں پہنچا تو کوئی میدان کرب و بلا کی صفائی کر رہا تھا۔ امام حسین نے فرمایا، اے میرے لخت جگر، وہ کوئی اور نہیں، سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا تمہاری دادی محترمہ ہے۔ علی کے لال کی تکلیف کو اللہ اکبر، حسناؤ کی رات گزر گئی، صبح کا عاشورے کا دن نکلا، امام حسین صبر فرما رہے ہیں، 30 جنگ شروع ہوئی، امام حسین صبر فرما رہے ہیں، دنیا نے دیکھا، امام علی مقام صبر فرما رہے ہیں، ایسا صبر، حضرت علی اکبر شہید ہو رہے ہیں، امام علی مقام صبر فرما رہے ہیں، حضرت قاسم کے جوانی لوٹ رہی ہے، 27 زخم لگ رہے ہیں، حضرت امام حسین صبر فرما رہے ہیں، حضرت علی اصغر کو میدان کرب و بلا میں لے گئے، اے ظالموں، اگر تم سنو حسین نے تمہارا کچھ بگاڑا ہے تو بگاڑا ہے، لیکن اس معصوم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ چند گھوٹ پانی کے دے دو، بجائے پانی دینے کے حرملہ بن قائل نے ایسا تاک کر ایسا تیر مارا، حضرت علی اصغر کے حلقوم مبارک کو چھیدتا ہوا، حضرت امام حسین کے بازو میں پیوست ہوا، گرتے ہوئے خون کو امام علی مقام نے آسمان کی طرف پھینک کر عرض کیا، مولا یہ تو ایک علی اصغر ہے، 1000 علی اصغر ہوں گے تو ایک ایک کر کے تیرے نام پہ قربان کرتا چلا جاؤں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، اور ستم در محبت میں نہ ہو تو کچھ مزہ ہی نہیں۔ حضرت معصوم علی اصغر کے حلق مبارک پر تیر چل رہا ہے، امام حسین صبر فرما رہے ہیں، 72 زخم حضرت امام حسین کو لگ رہے ہیں۔ راوی کا بیان ہے، تیر تلوار نیزے کے جب جسم امام حسین پر گنا گیا تو 72 زخموں کا نشانات تھے، 72 زخم کھائے، امام حسین صبر فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دنیا نے دیکھا میرے حسین نے جو صبر کیا، قرآن پکار اٹھا، ان اللہ مع الصابرین، بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے، بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یزید نے جو ظلم کیا دنیا یہ سمجھ رہی ہے، لیکن حسین ابن علی اور موت ایسا ہو نہیں سکتا۔ شہید ناز کو نیند آ گئی آگوش خنجر میں۔ آج امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار نے، کیریکٹر نے، عمل نے مسلمانوں کو یہ بتا دیا کہ سنو، کٹایا سر مگر بیعت کی منظور فاسق کے، علی کے لاد نے تم پر شہادت تاز کرتی ہے، خون میں نہاؤ، زخم سہو، سر فدا کرو، جب وقت آئے دین پہ یوں حق ادا کرو۔ نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کے دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سجدے میں سر کٹا کر دنیا کو بتا دیا کہ سنو، نماز وہ ضروری چیز ہے، کیسا ہی مشکل وقت کیوں نہ ہو، لیکن ایک امت رسول اگر حسینی ہو تو نماز کے دامن کو ترک مت کرو، اگر حسینی ہو تو روزے کے دامن کو مت ترک کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر مولا چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم، اس ظلم و ستم کا جو پہاڑ یزید نے میدان کرب و بلا میں ڈھایا، دنیا دیکھ رہی تھی لیکن اللہ بھی دیکھ رہا تھا کہ نہیں دیکھ؟ وَلَا تَحْسَبَنَ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ یزید نے میدان مدینہ منورہ میں ظلم کیا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ میدان کرب و بلا میں یزید نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، پروردگار عالم دیکھ رہا تھا، ظالم کے ظلم کو اللہ دیکھ رہا تھا۔
وقت آیا کہ اللہ نے فرمایا کہ ظالم تو یہ نہ سمجھ کہ میں تمہارے ظلم سے غافل ہوں. اللہ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. اللہ تمہارے کردار سے تمہارے ظلم سے غافل نہیں جانو. یزید کا ظلم اتنا بڑا دنیا نے دیکھا. 61 ہجری 10 محرم کے بعد سن 63 ہجری میں مدینہ منورہ پہ حملہ کروایا مسلم بن عقبہ کے ساتھ. ایک روایت میں آتا 6,000 فوجوں 12,000 فوجوں کے ساتھ. ایک روایت میں آتا ہے کہ 20,000 فوجوں کے ساتھ مدینہ منورہ پہ حملہ کیا گیا. دنیا نے دیکھا مسجد نبوی کے ستونوں سے گھوڑوں کو باندھا گیا. گھوڑے مسجد نبوی میں پیشاب کر رہے ہیں. نمازیں بند, اذانیں بند. حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا مجنون سمجھ رہی تھی. ایک روایت میں آتا ہے کہ منبر رسول میں چھپ کر بیٹھ گئے. یزیدی ظلم کو پروردگار عالم دیکھ رہا تھا. وہ مدینہ کہ جہاں آج تک کبھی نماز بند نہیں ہوئی, یزید کا ظلم دیکھو. جب نماز بند کر دی گئی, 1 دن ہوا, 2 دن ہو گئے, 3 دن ہو گئے. حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نماز کا وقت آتا قبر انور سے اذان کی آواز آتی تھی. قبر انور سے اذان کی آواز آتی تھی. اللہ اکبر اللہ اکبر. 3 دن تک ظالموں کا ظلم. روایت میں آتا ہے 1 2 نہیں 700 صحابہ کو شہید کرائے. میدان کربلا میں 72 نفوس کو شہید کیا. آج مدینے پہ سن 63 ہجری میں جب حملہ ہوا 700 صحابہ شہید ہوئے. عام مومنوں کو ملا کے اے اہل باندہ 10,000 مومنین شہید ہوئے. کتنا ظلم کیا یزید. وہاں سے چلا مکہ معظمہ میں پہنچے. خانہ کعبہ میں آگ لگائی گئی. غلاف خانہ کعبہ جلا. وہ تبرکات جو برسوں سے چلے آ رہے تھے خانہ کعبہ میں جل گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا تھا. نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کے وہاں دیر ہے اندر نہیں. جب اللہ بدلہ لینا چاہتا ہے پروردگار عالم ایک نواسے رسول کے بدلے میں یہاں 70,000 شامیوں کوفیوں کو مختار سخفی کے دور میں مارا گیا. اور جب عباسی حکومت آئی تو دنیا نے دیکھا 70,000 اس کے دور میں مارے گئے جنہوں نے میدان کرب و بلا میں امام حسین کے خلاف پرچم بلند کیا تھا. اے نواسے رسول تمہاری شہادت کو ہم سبوں کا سلام. امام علی مقام کی صداقت کو ہم سبوں کا سلام. اے پروردگار عالم ہم سبوں کو امام حسین کے نقش قدم پر مولا چلنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے. جو کچھ بیان ہوا یہ آغاز باب تھا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضرات یہ تھے مولانا محشر ربانی صاحب فاضل دارالعلوم ربانیہ جو بڑی بصیرت افروز تقریر عشق رسول عشق اہل بیت میں ڈوب کر رہے تھے. اور آپ حضرات بہت ہی محظوظ ہو رہے تھے. میں خصوصی اعلان کے لیے خوشخبری دینے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوں. حالانکہ یہ حصہ ذیشان ربانی صاحب کا ہے لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہاں سے اسٹیج سے لے کر پورا روڈ آخر تک کھچا کھچ عاشقان حسین کے مجمع سے بھرا ہوا ہے. قابل مبارکباد ہیں آپ بھی اور جلسہ کرنے والے حضرات بھی اور آئے ہوئے مہمانان بھی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس عشق کو قبول فرمائے اور قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر اپنی رحمتوں کے بارش فرمائے. خوشخبری یہ ہے کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ سینکڑوں کی تعداد میں کثیر تعداد میں پورے گاؤں سے باندہ ضلع کے لوگ یہاں پر اور کئی ضلعوں کے لوگ موجود ہیں. میرے پاس کئی درخواستیں لوگوں کی آئیں
کہ بڑے حضرت قبلہ کی ہم کو زیارت نصیب ہو جائے تو ہمارا آنا یہاں پر کامیاب ہو جائے۔ بہت سے لوگوں نے اپنے دلی خواہشات کا اظہار کیا اور تمنائیں کی، اور میں آپ لوگوں کی تمناؤں کو لے کر حضرت کی بارگاہ میں ابھی حاضر ہوا۔ الحمدللہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ حضرت نے 5 منٹ کے لیے یہاں آ کر آپ کو اپنی زیارت کا موقع عطا فرمانے کی منظوری دے دی ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن میں نے آپ کی ایک بات پوری کی، آپ کو بھی میری ایک بات پوری کرنا ہوگا، اور اس کے لیے ہاتھ اٹھا کر آپ کو وعدہ کرنا ہوگا۔ حضرت کافی عمر رسیدہ ہیں اور برسہ برس سے لوگوں نے ان کی، بہت سے لوگوں نے، آئے ہوئے لوگوں نے زیارت نہیں کی ہے، اور حضرت کمزور بھی بہت ہو گئے ہیں مسلسل علالت کی وجہ سے۔ لہذا آپ حضرات یہ وعدہ کریں کہ اپنی جگہ سے آپ اپنی جگہ نہیں چھوڑیں گے، صرف حضرت کی زیارت کر کے اپنی زیارت کی آپ پیاس کو بجھائیں گے۔ بتائیے آپ یہ وعدہ کرتے ہیں؟ کوئی حضرت سے مصافحہ نہیں کرے گا، کوئی مجمع سے اٹھے گا نہیں، اپنے عشق کی پیاس کو حضرت کی زیارت سے بجھائیے، اور ہاتھ اٹھا کر سب وعدہ کیجئے کہ آپ کوئی بھی یہاں پر بڑھ کے آئیں گے نہیں، مصافحہ نہیں کریں گے۔ بتائیے آپ کا منظور ہے یہ؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب انشاءاللہ تعالی میں جا رہا ہوں حضرت سے عرض کرنے کے لیے، حضرت آئیں گے، زیارت کریے، اور 5 منٹ انشاءاللہ تعالی تشریف رکھ کے حضرت چلے رہیں گے۔ یہ آپ حضرات کی خواہش کو حضرت نے پورا کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یقیناً یہ ہم غلامان مشائخ کے لیے بہترین خوشخبری ہے۔ میں حضرت علامہ مولانا الحاج سید مصطفی ربانی صاحب قبلہ مدد اللہ العلی کا بے حد شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارے دلوں کی تمناؤں کو بروئے کار لاتے ہوئے حضرت کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، اور حضرت نے اس کو قبول کیا۔ یہ ہم لوگوں کے لیے یقیناً سعادتوں کی بات ہے۔ حضرات ابھی آپ ایک بہت ہی ولولہ انگیز خطاب حضرت علامہ مولانا محشر ربانی صاحب ممبئی مہاراشٹر سے سماعت کر رہے تھے، اور اپنے دلوں کو منور و مجلہ کر رہے تھے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ جس طرح سے کثیر تعداد میں آپ حضرات اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے یہاں پر حاضر آئے ہیں، آپ کو شاید کچھ جگہ کی تنگی محسوس ہو رہی ہے۔ میں بڑے ہی مؤدبانہ انداز سے آپ سے گزارش کروں گا کہ صرف چند لمحوں کے لیے کھڑے ہو جائیں تاکہ آگے آنے کے لیے جگہ آپ لوگ بنا سکیں۔ ہمارے والنٹیئر جہاں جہاں بھی ہیں، ہمارے مہمان جتنے بھی دور دراز سے گاؤں سے آئے ہیں، آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کو نشست مہیا کرائیں۔ آپ حضرات 1 منٹ کے لیے صرف کھڑے ہو جائیں تاکہ یہ یہاں پہ فرش بچھ رہا ہے، کچھ لوگ آگے آ جائیں، اور ہمارے دارالعلوم ربانیہ کے الحمدللہ تمام اساتذہ اور طلبہ بھی یہاں موجود ہیں۔ میں طلبہ سے خاص طور سے درخواست کرتا ہوں کہ مہمانوں کو زیادہ سے زیادہ موقع دیں تاکہ وہ آپ آگے آ سکیں۔ آپ کے یہ مہمان ہیں، آپ کا یہ فرض بنتا ہے۔ کچھ دری ہمارے والنٹیئر اگر یہاں بچھا دیں، یہ جگہ خالی ہے بائیں طرف، تو یہاں بھی کچھ لوگ بیٹھ جائیں گے۔ بہت بہت شکریہ حضرات، آپ حضرات اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھ جائیں۔ آل رسول اولاد غوث پاک حضرت علامہ مولانا سید فراز وارثی صاحب قبلہ تشریف لا رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر و رسالت سے ان کا استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، ذکر شہدائے کربلا، ذکر شہدائے کربلا۔ بہت ہی خاموشی کے ساتھ و اطمینان کے ساتھ اپنی نشست گاہ پر آپ حضرات تشریف رکھیں۔ بہت بہت شکریہ حضرات، آپ نے ہماری بات کو سنا اور مانا۔ ہمارے والنٹیئر لگاتار اس بات پر دھیان دیں کہ جو حضرات مہمان ہمارے یہاں آئے ہیں انہیں کسی طرح کی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور ان کو بہتر سے بہتر نشست مہیا کرائیں تاکہ آج باندہ کی سرزمین پر یہ جو لاسانی جلسہ ہونے جا رہا ہے، جس کو آپ سماعت کر رہے ہیں، جس کو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ یقیناً آپ کے لیے، ہمارے لیے، ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بننے والا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے اور ہمارا یقین بھی ہے۔ آپ حضرات جس انما کو محبت کے ساتھ سماعت
کر رہے ہیں، یقیناً اس میں نظامت کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نظامت کا مطلب ہوتا ہے کہ نظم و نسق کو سنبھالا جائے، بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ اور بہت ہی سلیقے کے ساتھ اپنی اپنی ذمہ داری کو ادا کرتے ہوئے آپ حضرات خود ایک ناظم ہیں اور اپنی نظامت آپ خود کر رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ جو حضرات ہمارے گیٹ پر کھڑے ہیں میں ان سے بھی گزارش کر رہا ہوں کہ براہ کرم دھیرے دھیرے اپنی ضروریات سے فارغ آ جائیں اور جلسہ گاہ میں تشریف لے آئیں۔ ابھی آپ کو بہترین شاعر اسلام حضرت مکرم کانپوری صاحب قبلہ جو یہاں پہ رونق اسٹیج ہیں ان کے کلام سے بھی محظوظ ہونا ہے۔ آل رسول اولاد غوث اعظم سید فراز وارسی فراز مصطفیٰ وارسی بہار شریف سے تشریف لائے ہیں، آپ ان کے روح زیبا کی زیارت بھی کر رہے ہیں، ان کے بھی خطاب سے آپ کو محظوظ ہونا ہے۔ اور ہمارے آج کے مہمان خصوصی حضرت علامہ مولانا الحاج عبید اللہ خان اعظمی صاحب سابق ممبر پارلیمنٹ، وہ بھی تشریف لا چکے ہیں، چند ہی لمحوں کے بعد وہ بھی آپ کے سامنے ہوں گے، ان کے بھی بہترین خطاب سے آپ کو محظوظ ہونا ہے۔ بہت بہت شکریہ حضرات۔ آئیے آپ کی سماعتوں کے حوالے ایک بہترین شاعر کو کیا جائے، آپ کی توجہ میں چاہتا ہوں کہ شاعر کی طرف ہے کہ نہیں ہے، میں تمہیدی اشعار سے اس کا استقبال کروں، اس سے پہلے آپ کی سماعتوں کا بھی جائزہ لینا ہے۔ ہمارے والنٹیئر بہت محبت کے ساتھ لوگوں کو بٹھا لیں، دھیرے دھیرے حضرات آپ آگے آ جائیں، اپنی اپنی جگہ بنا لیں دھیرے دھیرے۔ اور جو ہمارے دارالعلوم ربانیہ کے طلباء ہیں وہ بھی اپنی ذمہ داری کا خیال رکھیں، مہمانوں کو زیادہ سے زیادہ موقع دیں، یہ آپ کے مہمان ہیں، یہ بہت دور دراز گاؤں سے آئے ہوئے ہیں، یہ آپ کی محبتیں ہیں، آپ کی محبتوں کو سلام۔ ہماری مائیں بہنیں بھی یہاں پہ تشریف لائی ہوئی ہیں، ان کی محبتوں کو سلام، ان کی سماعتوں کو سلام، ان کی عقیدت و محبت کو سلام۔ بڑی ہی خوشی کا لمحہ ہے، آپ حضرات تشریف رکھیں۔ حضرت سیاح ایشیا شیخ طریقت حضرت علامہ مولانا سید مظہر ربانی صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی تشریف لا رہے ہیں، ان کا استقبال نعرہ تکبیر اور رسالت سے کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ ذکر شہدائے کربلا، ذکر شہدائے کربلا، ذکر شہدائے کربلا، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ حضرات آپ حضرات تشریف رکھ لیں، اپنی اپنی نشستوں کو سنبھال لیں۔ جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، یقیناً آج ہم اپنے آپ میں بے حد خوشی محسوس کر رہے ہیں، ہمارے دلوں کی دھڑکنیں تیز ہو چکی ہیں، ہماری آنکھیں وہ دیکھ رہی ہیں جو ہم کو آج کل بہت کم نظر آتا ہے۔ یہ یقیناً ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم آج سیاح ایشیا حضرت علامہ مولانا سید مظہر ربانی صاحب قبلہ کا دیدار کر رہے ہیں، اور اس نورانی اجلاس میں ہماری شرکت امام حسین دیکھ رہے ہیں، حسین کا نانا دیکھ رہا ہے، اور یقیناً یہ ہمارے اور آپ کے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ باقی جو لوگ کھڑے ہیں میں پھر سے گزارش کر رہا ہوں کہ اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھ جائیں۔ تمام علماء اکرام، اساتذہ اکرام رونق اسٹیج ہیں، سید مصطفیٰ فراز وارسی صاحب قبلہ بھی رونق اسٹیج ہیں، شاعر اسلام حضرت مکرم کانپوری صاحب بھی آپ کے سامنے ہیں، بہت ہی جلد آپ کے حوالے ہوں گے، آپ اپنے مہمان اپنے مخصوص اور بہترین مقرر کو سماعت کریں گے۔ آئیے آپ کی سماعتوں کے حوالے۔ ابھی سید حسان مسعودی صاحب فرما رہے تھے کہ لہجے معتبر نہیں آیا، ہم سرکار کی تعریف کرتے ہیں، اہل بیت اطہار کی تعریف کرتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ ہماری زبانیں اس صلاحیت نہیں ہے کہ ہم آل رسول کی تعریف
تعریف کر سکیں، رسول کی تعریف کر سکیں. ہم صرف نقل کرتے ہیں، اپنے بزرگوں کی نقل کرتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اس نقل کو ہماری اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. سماعت کریں کہ لہجہ معتبر نہیں آیا، سخن باخبر نہیں آیا. لہجہ معتبر نہیں آیا، سخن باخبر نہیں آیا. کہہ سکوں نعت سرور عالم ابھی اتنا ہنر نہیں آیا. کہہ سکوں نعت سرور عالم ابھی اتنا ہنر نہیں آیا. حضرات، میں آپ کے سامنے بلا تمہید ہمارے مہمان شاعر جو کانپور سے تشریف لائے ہیں ان کو دعوت کلام دے رہا ہوں کہ بارگاہ امام میں تشریف لائیں اور اپنے حصے کی سعادت حاصل کریں. میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ دعوت کلام دے رہا ہوں جناب مکرم صاحب کانپوری قبلہ کو کہ وہ آئیں اور اپنے حصے کی سعادتیں حاصل کریں. آئیے اپنی بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے ان کا استقبال نعرہ تکبیر اور رسالت سے کریں. نعرہ تکبیر! دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے اپنی بیداری کا ثبوت دیں. نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! ذکر شہدائے کربلا. آپ کے حوالے آپ کا محبوب شاعر جناب مکرم کانپوری صاحب. حضرات تشریف رکھیں. آپ حضرات لائق صد احترام اور حقیقت میں ہمارے سروں کے تاج پیر طریقت رہبر شریعت حضور مظہر ربانی صاحب قبلہ دامت برکاتہ عالی قدسیہ. تبھی تو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا. صاحب یہ ایسے سرکار کے گلستان کی ایسے سے پھول کھلے. سرکار مظہر ربانی صاحب قبلہ، ادھر خوشتر ربانی صاحب قبلہ، ادھر گوہر ربانی صاحب قبلہ، ادھر ممتاز ربانی صاحب قبلہ. حقیقت میں یہ فیملی اگر باندہ میں نہ ہوتی تو لوگ سنی تو ہوتے مگر سنی کہنے سے ڈرتے. حقیقت یہ ہے. میں سرکار کی دعاؤں کے ساتھ حضور خوشتر ربانی صاحب قبلہ نے پہلے ہاتھ اٹھا کے وعدہ کروا لیا تھا کہ دست بوسی مت کیجیے گا، دیکھ لیجیے گا. تو زیارت ہو گئی. میں بلا کسی تمہید و تاخیر کے آپ کی اچھی سماعتوں کے حوالے ان بزرگوں کی دعاؤں سے مطلع نظر کر رہا ہوں. مطلع کا طالب کہ زمانے بھری کی نظروں میں وہ رسوا ہو نہیں سکتا. سرزمین باندھا پہلی بار پڑھ رہا ہوں. آپ اپنی زندہ دلی کا ثبوت پیش کیجیے گا. صاحب زبردستی سبحان اللہ کہلانے کی عادت نہیں ہے. کہ زمانے بھری کی نظروں میں وہ رسوا ہو نہیں سکتا. کہ زمانے بھائی صاحب کہ زمانے یہ نبی کا صدقہ سرکار کے قدموں پہ رکھ دیجئے گا تو ہمارے لیے باعث برکت ہوگا. ادھر رکھتے ہیں کہ نبی جسی کو کرے اونچا کہ زمانے بھر کی نظروں میں وہ رسوا ہو نہیں سکتا. وہ رسوا ہو نہیں سکتا. ارے نبی جسی کو کرے اونچا وہ نیچا ہو نہیں سکتا. شیر رض کر رہا ہوں. سماعت فرمائیں کہ کہاں سی
सच्चा हो नहीं सकता नबी जिसे नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ज़िक्र शुहदाए करबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि कहाँ सिद्दीक़ अकबर अली, कहाँ तू जलसा झूठा, कहाँ तू जलसा झूठा। अरे नबी जिसी को कहे झूठा वो सच्चा हो नहीं सकता नबी जिसी को कहे झूठा वो सच्चा हो नहीं सकता नबी जिसी को कहे झूठा। आज शहीद आजम कॉन्फ्रेंस है और कुछ 14 सदी के मुसलमान चले हैं। थोड़ा साइड हो जाओ। मैं उनको इस शेर में बात कह देना चाहता हूँ कि जो कहते हैं मुहर्रम हराम, ये खिचड़ा पकाना हराम वगैरह वगैरह, उनको कहना कि है आलिमाने वक्त से मेरा यही सवाल, बिदअत है जिसकी याद वो जीना सिखा गया। अरे तुमसे तो एक छोटी सी मस्जिद न बच सकी, मेरा हुसैन सारी शरीयत बचा गया, मेरा हुसैन सारी शरीयत बचा गया। शेर नज़ कर रहा हूँ, समात फरमाएं कि हर एक जर्रा ज़मीन करबला का झूम कर बोला, हर एक जर्रा ज़मीन करबला का झूम कर बोला, हर एक जर्रा ज़मीन कर, कि हर एक जर्रा ज़मीन करबला का झूम कर बोला, हाँ झूम कर बोला, हर एक जर्रा ज़मीन करबला का झूम कर बोला, हाँ झूम कर बोला। अरे कोई बच्चा अली असगर के जैसा हो नहीं सकता, कोई बच्चा अली असगर के वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, नहीं सकता, कोई बच्चा अली वाह 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 वाह, सुभान के जैसा हो नहीं सकता। हर एक जर्रा ज़मीन करबला का झूम कर बोला, हाँ झूम कर बोला। कोई बच्चा अली असगर के जैसा हो नहीं सकता। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। कोई बच्चा अली असगर के जैसा हो नहीं सकता, कोई बच्चा अली असगर। और उन्हीं की आल है जिसकी हुकूमत हमारे हिंदुस्तान पे है। हम गरीबों के ख्वाजा, जिनका हम सत्ता खाएं वो हमारे महाराजा। सरकार अताए रसूल गरीब नवाज, एक बार नारा लगाओ ख्वाजा का हिंदुस्तान। अरे भाई जिंदा दिली के साथ लगाए, ख्वाजा वाले अपने सुस्त, ख्वाजा का हिंदुस्तान। और कैसे कि हमारे मुल्क में लाखों करोड़ों बादशाह गुजरे, हमारे मुल्क में लाखों करोड़ों बादशाह गुजरे। मुमताज रब्बानी साहब कि हमारे मुल्क में लाखों करोड़ों बादशाह गुजरे, करोड़ों बादशाह गुजरे। अरे मेरे ख्वाजा के जैसा कोई राजा हो नहीं सकता, मेरे ख्वाजा के नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, ज़िक्र शुहदाए करबला, ख्वाजा का हिंदुस्तान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि हमारे मुल्क में लाखों करोड़ों बादशाह गुजरे। अच्छा पढ़ा है, वाह वाह वाह। ऐसे ये गुजरे कि औरों को जो मिला है मुकद्दर से मिला है, हमको तो मुकद्दर भी उसी दर से मिला है। और कहना है हुजूर के तस्बीह के दाने को बिखरने नहीं देते, ये जिसको बनाते हैं बिगड़ने नहीं देते, ये जिसको बनाते हैं बिगड़ के। हमारे मुल्क में लाखों करोड़ों बादशाह गुजरे, करोड़ों बादशाह गुजरे, मेरे ख्वाजा के जैसा कोई राजा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे ख्वाजा के जैसा कोई राजा हो नहीं सकता। और आज हमारा ये सफर इंशाअल्लाह कामयाब हो गया। और
ہمیشہ کامیاب رہے گا، اس لیے کہ میں سرکار مظہر ربانی صاحب قبلہ کی زیارت ہو گئی ہے صاحب، سب سے بڑی کامیابی یہ ہے، اور میں حضور کے قدموں کا بوسہ لیتے ہوئے حضور کے توسل سے یہ حضرت میں خوشتر ربانی صاحب، گوہر ربانی صاحب، ذیشان ربانی صاحب، ممتاز ربانی صاحب کے توسل سے یہ حضرت کی بارگاہ میں یہ غلام شعر نظر کر رہا ہے، بس سرکار قبول کر لے کہ ہمارے پیر و مرشد کا ذرائع لانیے سن لو، ہمارے پیر و مرشد کا ذرائع لانیے سن لو، ہمارے پیر و مرشد کا، اپنے پیر کا تصور کرے کہ ہمارے پیر و مرشد کا ذرائع لانیے سن لو، ذرائع لانیے سن لو، ارے نبی کا جو نہیں ہرگز وہ میرا ہو نہیں سکتا، نبی کا جو نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، علماء اہل سنت، سبحان اللہ، کہ ہمارے پیر و مرشد کا ذرائع لانیے سن لو، میرے پیر و مرشد کا ذرائع لانیے سن لو، ہمارے پیر و مرشد کا ذرائع لانیے سن لو، ذرائع لانیے سن لو، نبی کا جو نہیں ہرگز وہ میرا ہو نہیں سکتا، نبی کا جو نہیں ہرگز وہ میرا ہو نہیں سکتا، نبی جس کو کرے اونچا وہ نیچا ہو نہیں سکتا۔ السلام علیکم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے آپ کے دلوں کو محظوظ کر رہے تھے مکرم صاحب کانپوری قبلہ، دل تو یہ چاہتا تھا کہ وہ پڑھتے رہیں اور ہم و آپ سنتے رہیں اور محظوظ ہوتے رہیں، لیکن وقت کی نزاکت یہ ہے کہ ہمیں آپ کو ابھی بہترے ہندوستان کے مشہور و معروف دو علماء اکرام کو سماعت کرنا ہے، سید مجتبیٰ فراز وارسی صاحب قبلہ اور عبید اللہ خان اعظمی صاحب قبلہ، دونوں کو آپ کو سماعت کرنا ہے۔ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی اچھی سماعتیں آپ کی، میں آپ حضرات کا بہت شکر گزار ہوں، اراکین اجلاس کا بہت شکر گزار ہوں، اور آپ سب کی جانب سے اور اراکین اجلاس کی جانب سے ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس حسین بزم کو سجانے میں دونوں کا بہترین ساتھ رہا، دونوں کا بہترین امتزاج تھا، دونوں کی تال میل سے یہ آپ خوبصورت بزم سجا پائے اور آپ سماعت کر رہے ہیں۔ حضرات، مکرم صاحب کانپوری کے بعد میں دعوت کلام دوں گا حضرت علامہ مولانا الحاج مفتی سید گوہر ربانی صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے حصے کی خراج عقیدت پیش کریں، اپنے حصے کی سعادتیں حاصل کریں۔ ان کے آنے سے قبل میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ آج کے ہمارے بہار سے آئے ہوئے مہمان مقرر حضرت علامہ مولانا سید فراز وارسی صاحب قبلہ جو بھاگلپور بہار سے تشریف لائے ہیں، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ارجمند حضرت میر عبدالوہاب صاحب قادری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولادوں میں سے ہیں۔ ایک حسنی سید کا آپ دیدار کر رہے ہیں اور حسینی سادات کی بھی ٹولی آپ کو نظر آ رہی ہے۔ یہ حسین سنگم جو آپ یہاں پہ ملاحظہ کر رہے ہیں یقیناً یہ کبھی کبھی شاذ و نادر ہی ملاحظہ ہوتا ہے۔ حضرات آئیے اس نعت خواں کو میں آواز دوں، اس سے پہلے 4 مصروں سے میں آنے والے شاعر کا استقبال کرتا ہوں کہ ان کی کوئی بھی حضرات خاموش نہیں رہیں گے، ورنہ میں اس کے بعد نظامت نہیں کروں گا، میں بیٹھ جاؤں گا، پھر آپ ہی چلائیں گے پروگرام۔ ملاحظہ کریں کہ ان کی نسبت کا تاج رکھتے ہیں، ان کی نسبت کا تاج رکھتے ہیں،
ہر مرض کا علاج رکھتے ہیں، ان کی نسبت کا تاج رکھتے ہیں، ہر مرض کا علاج رکھتے ہیں۔ کیوں خوف کیوں ہو یزیدیوں کا ہمیں، ہم حسینی مزاج رکھتے ہیں۔ خوف کیوں ہو یزیدیوں کا ہمیں، ہم حسینی مزاج رکھتے ہیں۔ آئیے استقبال کے لیے سید گوہر ربانی صاحب قبلہ کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا نبینا کریمنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا علم کیا ہوگا، سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا علم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا علم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا علم کیا ہوگا۔ اور اس شعر پر خصوصی توجہ چاہوں گا حضرات کی۔ شاہ علی کہ سمت علی سمت عمر، صدیق ادھر عثمان ادھر، ایک سمت علی سمت عمر، صدیق ادھر عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں، جگمگ جگمگ تاروں میں، سرکار کا علم کیا ہوگا، ان جگمگ جگمگ تاروں میں، سرکار کا علم کیا ہوگا۔ اس شعر پر آپ حضرات کی خصوصی توجہ چاہوں گا۔ ایک مرتبہ جھوم کر سبحان اللہ کہہ دیجئے، ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دیجئے، یا حسین یا حسین یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ، کہ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کی جب یہ حالت ہے، مختار کا علم کیا ہوگا، محتاج کی جب یہ حالت ہے، مختار کا علم کیا ہوگا۔ اور آخری شعر سماعت فرما لیجئے کہ جب ان کے گداؤں کے در پر جھکتے ہیں سلاطین عالم، بات سچ ہے کہ نہیں ہے؟ ارے خواجہ کون ہے؟ کون؟ ہند الولی، عطائے رسول، اولاد امام حسین، اور نبی کے غلام، اور نبی کے غلام کا یہ عالم ہے کہ ہندوستان کا بڑا سے بڑا راجہ ہو، پرائم منسٹر ہو، اپنے وقت کا حکمران ہو، جب تک خواجہ کے آستانے پر اپنی جبین جھکا نہیں لیتا، اس کی بادشاہت معتبر نہیں ہوتی۔ تو یہ خواجہ کا عالم ہے کہ جب ان کے گداؤں کے در پر جھکتے ہیں سلاطین عالم، پھر سوچو رسول اکرم کے، پھر
اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا پھر سوچو رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مفتی سید گوہر ربانی صاحب کو آپ سماعت کر رہے تھے، اپنی خراج عقیدت بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں پیش کر رہے تھے. آپ حضرات ان کا ساتھ دے رہے تھے، شریک ہو رہے تھے. حضرات جو حضرات ہمارے والنٹیئر چائے لوگوں کو پلا رہے ہیں، میری گزارش ہے کہ بہت خاموشی کے ساتھ کنارے کنارے کام چلتا رہے آپ کا بھی، اور علماء اکرام اور شورا اکرام سے بھی لوگ محظوظ ہو سکیں اور کسی کو کوئی پریشانی نہ ہو. جو حضرات باہر گیٹ کے پاس میں دیکھ رہا ہوں کھڑے ہیں، میں پھر سے ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ جلسہ گاہ میں تشریف لے آئیں. ہمارے یہاں پہ بہت سے مہمان آئے ہیں، میں فردن ان کا استقبال نہیں کر سکتا، قاصر ہوں. آپ خود ملاحظہ کر رہے ہیں کہ وقت نہیں ہے. میں تمام حضرات کا تہہ دل سے اراکین جلسہ کی جانب سے ان کا استقبال کرتا ہوں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہماری بزم میں آئے. حضرات ایک اور بہترین نعت خواں کو آپ کے حوالے کروں اور اس کے بعد حضرت علامہ مولانا سید فراز وارسی صاحب قبلہ کی تقریر آپ سماعت کریں گے. آئیے آنے والے شاعر کو میں دعوت کلام دوں کہ جو کام آج کا ہے، مولانا فرمائے کہ جو کام آج کا ہے، جو کام آج کا ہے اسے کل کیا کرو. جو کام آج کا ہے اسے کل کیا کرو، لیکن نبی کا ذکر مسلسل کیا کرو. حضرات جس طرح کا یہ شعر تھا اس طرح کی داد مجھے نہیں ملی. میں یہاں سے لے کے آخر تک جتنے افراد بیٹھے ہیں میں ان سے چاہوں گا اس شعر کو پھر سے سنیں کہ جو کام آج کا ہے اسے کل کیا کرو، لیکن نبی کا ذکر مسلسل کیا کرو. لیکن نبی کا ذکر مسلسل کیا کرو. اور یہ غلام کہتا ہے کہ دولت کونین ہوگی اس سوالی ہاتھ پر. دولت کونین ہوگی، دولت کونین ہوگی اس سوالی ہاتھ پر. آپ خالی ہاتھ رکھ دیں میرے خالی ہاتھ پر. دولت کونین ہوگی اس سوالی ہاتھ پر. آپ خالی ہاتھ رکھ دیں میرے خالی ہاتھ پر. یہ میں نے عرض کیا تھا کہ سرکار کی توصیف ہم لوگ بیان کرتے ہیں، سرکار کی توصیف کرتے ہیں، سرکار کے شہزادوں کی تعریف کرتے ہیں. حقیقت میں ہم اپنے بزرگوں کی نقل کرتے ہیں. ہمارے کردار اس لائق نہیں ہے، ہمارے ذہن اس لائق نہیں ہے، ہماری زبانیں اس لائق نہیں ہیں. یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ وہ ہم کو یہ توفیق دیتا ہے کہ اس کے حبیب کی اور اس کے حبیب کی آل کی ہم تعریف کرتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا بہت ہی مشہور شاعر کا شعر ہے، ہر شخص کو یاد ہوگا کہ محمد حامد حمد خدا بس. محمد حامد حمد خدا بس. خدا خود نعت گوئے مصطفیٰ بس. خدا خود نعت گوئے مصطفیٰ بس. ایک شعر میں اور پیش کروں گا، اس کے بعد سید اکرم ربانی صاحب کو آپ سماعت کریں گے. ملاحظہ فرمائیں کہ کری نبیوں کی میں نے یوں ثنا، اول سے آخر تک. علماء اکرام کی خاص توجہ چاہتا ہوں. حسین بھائی ملاحظہ فرمائیں کہ کری نبیوں کی میں نے یوں ثنا، اول سے آخر تک محمد لکھ دیا، بس ہو گیا اول سے آخر تک. آئیے استقبال کیجئے سید اکرم ربانی صاحب. معاف کیجئے گا میں ان کا نام غلطی سے اسلم ربانی لے گیا. حضرت اعظم ربانی صاحب قبلہ اپنے حصے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں. سید اعظم ربانی. اسٹیج میں بیٹھے علماء کرام اور حاضرین
محفل کو میرا سلام۔ مصطفیٰ کی دیوانوں کی اتنی کثیر تعداد میں دیکھ کر مجھے بڑا تعجب ہو رہا ہے، اور مجھے شعر یاد آ رہا ہے، پہلے اس کو سماعت فرما لیں آپ۔ کہ مصطفیٰ کا دیوانہ سلامت رہے، سلامت رہے، سلامت رہے۔ مصطفیٰ کا دیوانہ سلامت رہے، سلامت رہے۔ اور بزم میں آنا جہانا سلامت رہے، سلامت رہے، سلامت رہے۔ اور یہ شعر شہداء کربلا کی شان میں سماعت فرمائے کہ سر کٹا کر بچایا ہے اسلام کو، اسلام کو سر کٹا کر بچایا ہے اسلام کو۔ مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے، سلامت رہے، سلامت رہے۔ درود پاک پڑھ لیں مرتبہ، دو تین شعر حاضر کروں گا، اس کے بعد چلے آؤں گا۔ السلام علیکم سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ جھوم کے سبحان اللہ کہہ دیں، اور ذرا پیچھے والی بھی سبحان اللہ کہہ دیں۔ کہہ دو مچل کے سبحان اللہ، کہ کہہ دو مچل کے سبحان اللہ۔ پیچھے والی بھی کہہ دو مچل کے سبحان اللہ۔ بزم میں بزم میں خود رسول اللہ، کہہ دو مچل کے، کہ کہہ دو مچل کے سبحان اللہ۔ بزم میں خود رسول اللہ، کہہ دو مچل کے سبحان اللہ، کہہ دو مچل کے سبحان اللہ۔ اور یہ بھی شعر سماعت فرمائے، کاش ہو جائے میری دعائے قبول، میں بھی بن جاؤں آقا کے قدموں کی دھول۔ کاش ہو جائے، بلکہ آج ہو جائے میری دعائے قبول، میں بھی بن جاؤں آقا کے قدموں کی دھول۔ جب مروں میں زباں پہ ہو الا اللہ، کہہ دو مچل کے سبحان اللہ۔ وعلیکم السلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نہایت عمدہ انداز میں بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں خراج عقیدت پیش کر رہے تھے،
اور بہت ہی اختصار سے انہوں نے اپنے کلام کو ختم کیا. ان کو بھی احساس ہے کہ ہمارے مہمان جو دور دراز سے آئے ہیں انہیں اپنے محبوب ترین مقررین کو اور شعراء کو سننے کا پورا موقع مل سکے. شور مت کرو بھائی، آرام سے چائے آپ دو، بالکل آرام سے. اور آپ حضرات آگے دیکھیں، چائے بانٹنے والے کا کام اس کو کرنے دیں، آپ اپنا کام کریں. میں اپنا کام کرتا ہوں، ہمارے مہمان اپنا کام کریں گے. ملاحظہ فرمائیں حضرات، آپ کے سامنے میں جس مقرر کو دعوت دے رہا ہوں اس کا تعلق خاندان اہل بیت سے ہے، اولاد غوث اعظم ہے. خانقاہ حسنی جیلانی کے سجادہ نشین حضرت علامہ مولانا سید فراز وارثی صاحب قبلہ مدد اللہ العالی، جن کے ولولہ انگیز بیان کو آپ کو سماعت کرنا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا ذہن اور آپ کا دل ان کی طرف رجوع ہو، آپ کا ذہن و دل ان کی طرف لگا رہے تاکہ آپ پوری توجہ سے ان کے خطاب کو سماعت کر سکیں. وہ آل رسول ہیں اور اپنے خاندان کی بات آپ کو سنانے آئے ہیں، اپنے خاندان کی بات سنانے آئے ہیں. امام حسین اور جانشین حسین کے اوپر جو ظلم و ستم ہوئے اس کی داستان آپ کے سامنے لے کے آئے ہیں. آپ کی توجہ کے مرکز ہیں. آپ حضرات پوری محبت اور پوری توجہ سے ان کو سماعت کریں گے. وہ ابھی جو آپ کے سامنے عرض کریں گے کچھ اس طرح سے ہوگا کہ ان کو مرکب راکب توشے پیمبر چاہیے، ان کو مرکب راکب توشے پیمبر چاہیے، حلق پر معصوم کو تیرے ستمگر چاہیے. کس قدر معصوم ضد ہے اصغر معصوم کی، ہے تو ننھے سے مگر حصہ برابر چاہیے، ہے تو ننھے سے مگر حصہ برابر چاہیے. ملاحظہ فرمائیں کہ ظلم، توجہ چاہوں گا قومی حضرات کی بہت قیمتی شعر آپ کو دے کے جا رہا ہوں. ملاحظہ فرمائیں کہ ظلم اپنی انتہا پہ تھک کے جب رونے لگا، ظلم اپنی انتہا پر، توجہ چاہوں گا قومی حضرات کی مجسمہ گوش بن جائے. ملاحظہ فرمائیں کہ ظلم اپنی انتہا پہ تھک کے جب رونے لگا تب علی اصغر نے سوچا مسکرانا چاہیے. ظلم اپنی انتہا پہ تھک کے جب رونے لگا، ظلم اپنی انتہا پر تھک کے جب رونے لگا تب علی اصغر نے سوچا مسکرانا چاہیے، تب علی اصغر نے سوچا مسکرانا چاہیے. یہ وہ خاندان ہے کہ جس کا بچہ اپنے حلقوم پر تیر کھاتا ہے اور مسکراتا ہے. یہ وہ خاندان ہے جو اپنا سب کچھ آپ کے لیے لٹا دیتا ہے. یہ یاد رکھو، ایک شام خاندان حسین کے نام. کیا ہماری اتنی بھی حیثیت نہیں کہ جس نے اپنا گھر لٹایا، جس نے اپنی اولاد لٹائی، جس نے اپنا سرمایہ لٹایا دین کی خاطر، آج ایک رات کی بیداری آپ سے مانگتا ہے. ایک شام خاندان حسین کے نام. آئیے آل رسول کو دعوت دے، آل رسول کی تعظیم کرے، ان کا استقبال کرے. سید فراز مصطفیٰ وارثی آپ کے حوالے، آپ کی مہمان نوازی کے حوالے، یہ مہمان ہیں، آپ میزبان ہیں، آپ کس طرح سے ان کا استقبال کرتے ہیں میں یہ آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں. استقبال کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، آل رسول، آل رسول، آل رسول.
الفاتحة إلى حضرة النبي الكريم. بحق سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رونق ڈائس، مقتدر معزز محتشم مکرم محترم سادات کرام و مشایخین اعزام، علماء ملت، محترم بزرگوں، ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، حسینی مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الملک الحق المبین، المتصاغر لعظمته جبابرة الطاغين، المتخاضع لكبريائه عتاد المتمردين، سبحان اللہ، المعترف بربوبيته سائر الخلق اجمعین، سبحان اللہ، والتحیۃ والاکرام والصلاة والسلام على اشرف النبیین وخاتم المرسلین، سیدنا وسید الاولین والآخرین، حبیبنا وحبیب الہ العالمین، نبینا وملکنا ومالکنا بالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وعلى آلہ الطیبین الطاہرین الہادیین المہدیین الغر المیامین، وصحبه المكرمين المعزمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله عز اسمه في محكم تنزيله ومتقن خطابه، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين اللئيم الرجيم، سبحان اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العلی العظیم، وبلغنا رسولہ النبی المکین الامین، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ یا حسین ابن علی سرور مرداں مدد،
یا حسین ابن علی سرور مرداں مدد قرۃ العین نبی شاہ شہیداں مدد سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 خاک پائے تو مرا داروے امراض بسم خاک پائے تو مرا داروے امراض بسم اے دوائے صحت کل مریضاں مدد اے دوائے صحت کل مریضاں مدد لی خمسۃ مطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمہ صلوات اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ حضرات گرامی قدر، آپ کے اس دیار محبت میں اور خانوادہ و خانقاہ ربانیہ کی روحانی فضاؤں میں ایمانی جذبوں سے معطر عقیدت حسینی سے لبریز ماحول میری حاضری اور سعادت کا پہلا اتفاق ہے۔ آپ حضرات کافی دیر سے بارگاہ سرکار سید الشہداء علی جدہ و علیہ السلام میں خراج عقیدت سماعت فرما رہے تھے، اور یقیناً یہ وہ دولت ہے، یہ وہ نوازش ہے، یہ وہ فضل خصوصی ہے جو ہر کسی کو میسر نہیں آتا۔ اس لیے کہ جو ذکر آپ سن رہے ہیں، جو ذکر ہم سنا رہے ہیں، یا تو وہ ذکر کرنا خدا کی سنت ہے یا مصطفیٰ کی سنت۔ حسین کا ذکر یا حسین کے رب نے کیا یا حسین کے نانا نے کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حسین کے ذکر کی محفل میں آنے والے یا ملائکہ تھے یا صحابہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو حسین کا ذکر پروردگار نے کیا، ایک دو جگہ نہیں کیا، بلکہ حسین کے ذکر کو قرآن بنا کے نازل کر دیا۔ حسین کا ذکر فطرت نے کیا، قدرت نے کیا۔ ہر مذکور کا ذکر ذاکر کا محتاج ہوتا ہے۔ میری کوئی تعریف کرنے والا نہ ہو، میری کوئی بڑائی بیان کرنے والا نہ ہو، لوگ مجھے نہ جانیں، کسی کا کوئی تعارف کرانے والا موجود نہ ہو، عوام کے درمیان لوگ ناآشنا رہیں گے، لیکن خدا کی قسم حسین کا ذکر وہ ہے جو نہ کسی مولوی کا محتاج ہے، نہ کسی مقرر کا محتاج ہے، نہ کسی مصنف کا محتاج ہے۔ کوئی مولوی ذکر حسین کر کے یہ نہ سمجھے کہ معاذ اللہ ہم نے شہزادہ رسول پہ احسان کر دیا، معاشمہ نہیں، تم نہ رہو گے، دنیا نہ رہے گی، اس وقت بھی ذکر حسین ہوگا۔ اٹھاؤ دیکھو، علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں سن 60 ہجری سے پہلے آسمان پر یہ شفق کی لالی نہ تھی، شفق کی لالی نہ تھی۔ جب کربلا میں رسول کا خاندان بے جرم و خطا ذبح کر دیا گیا تو اس دن سے یہ خون کی سرخی آسمان کے کناروں پر پھیلی۔ اس سے پہلے کبھی آسمان غروب آفتاب پر سرخ نہیں ہوتا تھا،
اس سے پہلے کبھی آسمان پہ لالی نہ چھائی تھی، تو قدرت نے شہیدان وفا کے ذکر کو فطرت اور نیچر کا حصہ بنا دیا۔ اے حسین، کوئی تیرا ذکر کرے نہ کرے، تو اپنے رب بے نیاز کی طرح اس کا بندہ بے نیاز ہے، اور تیرا ذکر بھی بے نیاز ہے۔ ہم نے قدرت کے صحیفوں پر تیرا ذکر بعنوان جلیل لکھ دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ۔ اسی لیے یہ ذکر یا خدا نے کیا ہے یا مصطفیٰ نے کیا ہے، اس ذکر کو ہم اور آپ سننے آئے ہیں، تو یقیناً یہ نہ صرف آپ کی نجات کا باعث ہے، بلکہ آپ کی آمد یہاں بتا رہی ہے کہ آپ کے رگوں میں طیب طاہر پاکیزہ حلال خون ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آل رسول کی محبت کبھی منافق کے دل میں جگہ نہیں کرتی، حسین کی محبت کبھی سیاہ دل والے کے اندر مکین نہیں ہوتی۔ لہو کی پاکیزگی محبت اہل بیت کا ثمرہ ہے۔ علی کے لال محمد کے چین زندہ باد۔ بھئی آپ سننے کے موڈ میں ہیں؟ ماشاءاللہ۔ علی کے لال محمد کے چین زندہ باد، جناب فاطمہ کے نور عین زندہ باد، اور جس کا پاک لہو ہے وہی پکارے گا۔ جس کا پاک لہو ہے وہی پکارے گا، ہر ایک کہہ نہیں سکتا حسین زندہ باد۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا۔ سبحان اللہ۔ علی کے لال محمد کے چین زندہ باد، جناب فاطمہ کے نور عین زندہ باد، وہ جس کا پاک لہو ہے وہی پکارے گا، ہر ایک کہہ نہیں سکتا حسین زندہ باد۔ اس حسین کا ذکر سننے آئے ہیں، اور یہ اللہ کا فضل عظیم ہے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو یہ توفیق مرحمت کی بارگاہ رب کبریاء میں دعا گو ہوں کہ مولا تبارک و تعالی جب تک زندگی ہے بار بار ایسی مجلسیں، ایسی محفلوں میں آنا جانا ہمیں اور آپ کو نصیب فرماتا رہے۔ آئیے کچھ عرض کرنے سے قبل بارگاہ رسالت و آل رسالت میں اپنی غلامی کا ثبوت عرض کرتے ہوئے اس جذبے کے ساتھ کہ بسط ادب اور بسط محبت درود پڑھیے سلام، بسط ادب اور بسط محبت درود پڑھیے سلام پڑھیے، ملے گی دونوں جہاں میں عزت درود پڑھیے سلام۔ جہاں اندھیرا نہ چھٹ رہا ہو، جہاں پہ نفرت برس رہی ہو، جہاں اندھیرا نہ چھٹ رہا ہو، جہاں پہ نفرت برس رہی ہو، وہاں بھی ہوگا نزول رحمت درود پڑھیے سلام پڑھیے۔ اور نبی کی محفل سجی ہوئی، علی کی محفل سجی ہوئی، نبی کی محفل سجی ہوئی ہے، فرشتے سایہ کیے ہوئے۔ یہ ہماری آپ کی ظاہر بھی نگاہیں ہیں جو اپنے ہم جنس کے علاوہ آگے کی دنیا کو دیکھ نہیں سکتی، لیکن علماء کرام سے آپ پوچھیں، احادیث طیبہ اس بات پر گواہ ہے کہ ایسی مقدس محفلوں میں اللہ کی نورانی پاکیزہ مخلوق بھی آتی ہے۔ بے شک۔ تو نبی کی محفل سجی ہوئی ہے،
فرشتے سایہ کیے ہوئے ہیں، میاں یہ پل ہے بہت غنیمت، درود پڑھیے سلام پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا و مولانا محمد جد الحسن والحسین وبارک وسلم۔ نبی و آل نبی کی بارگاہ میں ایک مرتبہ اور جھوم کر اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد الذی کانا علیاً فی درجاتہ فاطمةً فی تطہیراتہ حسناً فی صفاتہ شہیداً فی تجلیاتہ زین العابدین بعباداتہ باقراً فی علم الاولین والآخرین بمعلوماتہ صادقاً فی اقوالہ کاظماً فی جمیع احوالہ متمکناً فی مقام الرضا جواداً کفہ عند العطاء ہادیاً الى سبیل النجات عسکری مع الغزات مہدیاً الى طریق الیقین غیاث المستغیثین صلوات اللہ تعالی وسلامہ علیہ وعلیہم اجمعین۔ حضرات گرامی، وقت کی قید ہے، میں بہت روانی کے ساتھ آپ حضرات کی بارگاہ میں چند نکات عرض کرنے کی جسارت کر کے گزر جاؤں گا، چونکہ میرے بعد بھی آپ کو ایک عظیم الشان خطیب کو سماعت کرنا ہے۔ بہرحال میرا یہ معمول ہے اور خانقاہوں میں عموماً مزاج بھی یہی ہوتا ہے کہ نثر سے زیادہ نظم کی طرف طبیعت مائل ہوتی ہے، تو بارگاہ پنجتن پاک میں چند ٹوٹے پھوٹے مصرے عرض کروں گا۔ سب سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوکھٹ کو تصور میں بوسہ دیتے ہوئے حضور کی چوکھٹ پہ یہ چار مصرے کہ دل شیفتہ سید مکی مدن ہے، دل شیفتہ سید مکی مدن ہے، کیا حسن مقدر میرا اللہ غنی ہے، کیا حسن مقدر میرا اللہ غنی ہے۔ تو نقاش ازل نے کہا تصویر بنا کر، نقاش ازل نے کہا تصویر بنا کر، ایسی کوئی صورت نہ بنے گی نہ بنی ہے، ایسی کوئی صورت نہ بنے گی نہ بنی ہے۔ تو بارگاہ خاتون جنت میں بس یہ دو مصرے کہ چلو سلام کریں اس کے آستانے، چلو سلام کریں اس کے آستانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو، چلو سلام کریں اس کے آستانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو، شعور حسن ازل کو حسین کہتے ہیں، شعور حسن ازل کو حسین کہتے ہیں، عمل کے حسن عمل کو حسین کہتے ہیں، شعور حسن ازل کو حسین کہتے ہیں، عمل کے حسن عمل کو حسین کہتے ہیں۔ حسین و منی پہ مت رک، من الحسین بھی پڑھ، کیا بات ہے، حسین و منی پہ مت رک، من الحسین بھی پڑھ، ارے رسول اپنے ہی کل کو حسین کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، علماء اہل سنت، رسول اپنے ہی کل کو حسین کہتے ہیں۔ نہ پوچھ کوئی کیسے
کیسے شاہ مشرقین بنا، بشر کا نور عقیدت کا زیب و زین بنا، نہ پوچھ کوئی کیسے شاہ مشرقین بنا، بشر کا نور عقیدت کا زیب و زین بنا، علی کا خون لعاب رسول شیر بطول، علی کا خون لعاب رسول شیر بطول، ملے ہیں جب یہ عناصر تو پھر حسین بنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ علی کا خون لعاب رسول شیر بطول ملے۔ حسین کی ذات وہ ذات پاک ہے کہ اچھے اچھے نادان جس کو سمجھ کے سمجھدار بن گئے۔ حسین کی ذات وہ ہے کہ اچھے اچھے ناسمجھ سمجھدار بن گئے، اور جو بڑے سمجھدار ہونے کے دعوے کرتے تھے، جب انہوں نے حسین کو اپنی طرح کا بشر سمجھا تو بڑے بڑے سمجھدار ناسمجھ ہو گئے۔ یہ حسین وہ ہے جس کی تعریف کوئی کیا کر سکے گا کہ خواجہ ہند کے راجہ نے سمجھایا تو ہم غلاموں نے سمجھا کہ حسین اصل میں دین خدا کا نام ہے۔ غریب نواز نے فرمایا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کہ بنا الہ الہ است حسین۔ یہ بظاہر 4 مصرے ہیں، لیکن کسی جھولا چھاپ سڑک چھاپ شاعر کے ملے۔ یہ کلام اس عارف ربانی کا ہے جو عطا رسول ہے، یہ کلام معین الحق والدین والملت کا ہے، یہ کلام اس عارف کبریا کا ہے۔ ایک ایک مصرع زندگیاں درکار ہیں ایک ایک مصرے کو سمجھنے کے۔ عام طور پہ خانقاہوں میں آپ نے مشائخ سے سنا، علماء سے بھی سنا کہ خدا تک پہنچنے کے 4 راستے ہیں۔ پہلا راستہ جسے دنیا شریعت کے نام سے جانتی ہے، اس کی اگلی کڑی طریقت ہے، اس سے آگے معرفت ہے، اس سے آگے حقیقت ہے۔ تو شریعت، طریقت، معرفت، حقیقت، یہ وصول اللہ کی راہیں ہیں۔ اب غریب نواز کے 4 مصرے ہیں اور وصول اللہ کی یہ 4 راہیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب غریب نواز نے کہا کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، تو شریعت نے سمجھایا کہ حسین شاہ بھی ہے اور بادشاہ بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ جب فرمایا کہ دین است حسین، دین پناہ است حسین، تو طریقت کی منزلوں نے سمجھایا کہ حقیقتاً حسین دین ہے، سبحان اللہ، دین کی پناہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور عرفان یہ کہتا ہے، دیکھیے جہاں یزید پلید کا نام ہے، کہ یزید بھی کیسا نام ہے جس کا قافیہ ہی پلید ہے، قافیہ ہی پلید ہے۔ تو غریب نواز کی نگاہ کیسی ادب شناس حسین، آل رسول کا احترام خود آل رسول نے کر کے بتایا۔ غریب نواز نے کہا حسین طہارتوں کی معراج ہے، یزید نجاستوں کا پلندہ ہے۔ کہیں طہارت و نجاست بھی یکجا ہو سکتی ہے؟ طہارت و نجاست یکجا نہیں ہو سکتی۔
تو غریب نواز نے جہاں مصرے میں یزید ملعون کا ذکر کیا وہاں حسین کا ذکر نہیں کیا. فرمایا سرداد نداد دست در دست یزید کہ سر دیا نہ دیا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں. تو پتہ یہ چلا عرفان یہ بتا رہا ہے کہ جسے حسین کچھ نہ دے اسے خدا بھی کچھ نہیں دیتا. سبحان اللہ. اسے خدا بھی کچھ نہیں عطا کرتا. سبحان اللہ. اور پھر حقیقت نے کہا کہ حقا کے بنا لا الہ اصل حسین. حقیقت تو یہ ہے کہ لا الہ کی بنا حسین ہے. تو دوستو یہ وہ حسین ہے کہ دنیا حیران ہوئی جاتی ہے. 1400 سال کا عرصہ گزر گیا. دنیا میں کتنے واقعات شہادت ہوئے اور ہوتے رہیں گے، لیکن یہ واقعہ ایسا ہے کہ 1400 سال کے بعد بھی آج یہ محسوس ہوتا ہے یہ کل ہی کا واقعہ ہے، یہ کل ہی گزرا ہے. بے شک. حسین درد کو دل کو دعا کو کہتے ہیں. حسین درد کو دل کو دعا کو کہتے ہیں. حسین اصل میں دین خدا کو کہتے ہیں. حسین لشکر باطل کا غم نہیں کرتا. حسین لشکر باطل کا غم نہیں کرتا. حسین عزم ہے ماتھے کو خم نہیں کرتا. حسین حوصلہ انقلاب دیتا ہے. حسین شمع نہیں آفتاب دیتا. حسین حسن پیغمبر کی ذوق کو کہتے ہیں. حسین سینہ حیدر کی لو کو کہتے ہیں. حسین سلسلہ جاویداں ہے رحمت کا. حسین نقطہ معراج ہے رسالت کا. حسین عزم کو جب تابناک کرتا ہے جلا کے خرمن باطل کو خاک کرتا ہے. حسین سی تجلی میں کامیاب ہوا. حسین ڈوب کے ابھرا تو آفتاب ہوا. حسین سی تجلی میں کامیاب ہوا. حسین ڈوب کے ابھرا تو آفتاب ہوا. حسین صبح جہاں تاب کی علامت ہے. سبحان اللہ. حسین صبح جہاں تاب کی علامت ہے. حسین کو ہی بھلا دیں یہ کیا قیامت ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حسین صبح جہاں تاب کی علامت ہے. حسین کو ہی بھلا دیں یہ کیا قیامت ہے. دل حسین کی گرمی سے دل مچلتے. دل حسین کی گرمی سے دل مچلتے ہیں. اس ایک چراغ سے لاکھوں چراغ چلتے ہیں. نعرہ تکبیر. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. ذکر شہدائے کربلا. علماء اہل سنت. سبحان اللہ. زندہ. حضرات محترم خطبہ مسنونہ کے بعد بڑی مشہور و معروف آیہ مبارکہ سورہ احزاب شریف تلاوت کی. اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. سبحان اللہ. اللہ کا ارادہ یہی ہے. اللہ چاہتا یہی ہے کہ اے نبی کے گھر والو تم سے تمام ناپاکیوں کو پلیدیوں کو گندگیوں کو گناہوں کو دور کر دے دور رکھے. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا اور تمہیں خوب 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 پاک کر دے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرات بہت تیزی کے ساتھ گزروں گا. انما یرید اللہ اللہ کا ارادہ ارادہ الہی ارادہ ذوالجلال. ایک ہمارا ارادہ ہے ایک مخلوق کا ارادہ ہے ایک خالق کا ارادہ. ہمارا ارادہ کیا بنتا بھی ہے ٹوٹتا بھی ہے بنتا بھی ہے بگڑتا بھی پورا ہوتا بھی ہے نہیں بھی ہوتا. آپ نے دیکھا
ہوگا سرکار اجمیر کے عرس کا جب زمانہ آتا ہے تو یہ ٹورز اینڈ ٹریولز والے جو بسز لے جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک پیمفلیٹ اسٹیکر زیادہ تر ٹور ٹریولز والے لگاتے ہیں کہ ارادے سینکڑوں بنتے ہیں بن کر ٹوٹ جاتے ہیں، ارادے سینکڑوں بنتے ہیں بن کر ٹوٹ جاتے ہیں، وہی اجمیر جاتے ہیں جنہیں خواجہ بلاتے ہیں۔ تو یہ ہمارا ارادہ ہے جو ٹوٹتا بھی ہے اور بنتا بھی ہے، اور ایک ارادہ رب العالمین اس ذوالجلال کا ارادہ ہے جس کی شان یہ اذا اراد شیئا فیقول له کن فیکون، کہ جب وہ ارادہ فرماتا تو ارشاد فرماتا کن ہو جا، بس وہ شے ہو جاتی ہے۔ ہمیں اور آپ کو ارادوں سے حالات روک سکتے ہیں لیکن پروردگار کو کوئی روک سکتا ہے؟ اللہ کسی امر کا ارادہ فرما لے، اللہ کو کوئی روک سکتا؟ دنیا میں کوئی طاقت ایسی نہیں جو رب کو اس کے ارادے سے باز رکھ سکے۔ تو اذا اراد شیئا، جب ارادہ فرماتا تو اللہ ارادہ فرما رہا ہے کیا؟ کہ تمام نجاستوں کو، گندگیوں کو، برائیوں کو، ناپاکیوں کو اہل بیت سے دور رکھے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور خوب خوب پاک کر دے۔ بھائی اللہ جسے پاک کر دے، رب ذوالجلال جسے پاک کر دے، اس کی پاکی کی کوئی مثال نہیں، اور جسے خوب پاک کر دے، جسے خوب ستھرا کر دے، اس کی پاکی کا جواب کون دے گا؟ اس کی پاکی کی مثال کون لائے گا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علماء کرام موجود ہیں، بظاہر یہاں لفظ یطہرکم پر آیت کا مفہوم پورا ہو گیا، آیت جملہ کمپلیٹ، the sentence is complete، یطہرکم، اللہ تمہیں پاک۔ تو تطہیرہ سپرلیٹو ڈگری آف ایڈجیکٹیو، کہا کہ دنیا والوں جس طرح تم صابن سے نہا دھو کے اجلے صاف شفاف کپڑے پہن کر عطر میں بس کر اپنے آپ کو پاک و ستھرا سمجھتے ہو، میرے نبی کے گھر والوں کو ایسا نہ سمجھ لے، واہ 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 واہ، نہیں، بلکہ ہم نے انہیں پاک کیا۔ کیسا پاک کیا؟ کیسا پاک کیا؟ اللہ اکبر، ہم رات دن اپنے آپ کو پاک کہتے رہے، لکھتے رہے، کوئی اعتبار نہیں، لیکن یہ ایسے پاک ہے کہ ان کی پاکی کا ڈنکا چار دانگے عالم میں بج رہا ہے، اتر سے لے کر دکھن تک، پورب سے لے کر پچھم تک، یہ پاک ہے، ایسے پاک کہ جو محبت سے ایک نظر دیکھ لے وہ بھی پاک ہو جائے، جو حلقہ غلامی میں آ جائے وہ بھی پاک ہو جائے، جو قدموں سے لپٹ جائے وہ بھی پاک ہو جائے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پاک، ایسے پاک زبان پر مخلوق کے جاری ہے ان کی پاکی کا ذکر، یہ طہارت کا دریا، یہ نجابتوں کا دریا۔ جب مدینے سے ہوتا ہوا کربلا پہنچا، کربلا دنیا کہتی ہے پنجتن پاک، امام پاک ہیں۔ کربلا سے یہ دریائے نجابت و طہارت بہتا ہوا بغداد پہنچا، دنیا نے کہا غوث پاک ہیں۔ بغداد سے چلتا ہوا یہ دریائے طہارت و نجابت اجمیر کی دھرتی پر پہنچا، دنیا نے کہا خواجہ پاک ہیں۔ اجمیر سے بہتا ہوا یہ دریائے طہارت و نجابت کلیئر کی سرزمین پہ پہنچا، دنیا نے کہا صابر پاک ہیں۔ کلیئر سے ہوتا ہوا طہارت کا یہ دریا کہ چوچا کی سرزمین پہ پہنچا، دنیا نے کہا مخدوم پاک ہیں کہ چوچا سے ہوتا ہوا یہ دریائے طہارت، یہ دریائے نجابت
सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला। ऐसे पाक कि 4 दांगे आलम में उनकी पाकी का डंका